ساڈا قلندر اقبال فرماؤں ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی کیا تجھ کو نہیں تیری خودی تک بھی رسائی او قوم اپنا وجود مٹا بیٹھ دیئے جڑے دوسریاں دے افکار و اعمال لیندے نے اقبال فرماندے نے او غیران دے فکر و تخیل تے اعمال دی گدائی کرنا لیا تینو حیا نہیں ہوندی اپنی خودیا مٹائی جانے معلوم ہویا ہر قوم دی اپنی تہذیب ہوندی ہے تے ساڈا اسلام تے پھر ساری کائنات دا واحد سچا دین ہے لہذا اسلام دی تہذیب ساری کائنات تو نمایاں تے بے مثال تہذیب ہے سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید اتارے آئے اس قرآن دے ذریعے اللہ نے سانو عقیدے بھی دیتے نے سانو عمل بھی سمجھائے نے جنہاں نو ملاؤ تے محمد کریم دی سنت بن جاندہ ہے سبحان الحمدللہ ہم پھر قواریت پر نہیں بولتے ہم اسلام پر بولتے ہیں اور مذہب اہل سنت پر بولتے ہیں ہم کسی فرقی کو اپنے سامنے نہیں رکھتے ہم اپنے دین کو سامنے رکھتے ہیں اپنے مذہب کو سامنے رکھتے ہیں ناچیز دا اس وقت دا موضوع زبان تعلیم اور تہذیب میں فرق بیان کرنا سبحان اللہ برادرم موجودہ عنوان سماعت فرما کے اس دی ضرورت نو محسوس فرما رہے ہوں گے تاہم موجود بیان تو پہلا میں ایک گزارش کرنا اور ایک گزارش عوام دی لوکاں دی اپنی پریشانی دور کرنا سے کر رہے ہیں بھائی الطاف صاحب ہو رہا تو یہ لکھوایا گیا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی تو میں موضوع تو پہلا ابتدائی گزارش حکومت اور انتظامیہ دے اگے یہ ضرور کرانگا کہ سیاسی گفتگو تو پرہیز کرنے دی ہدایت یہ صرف مذہبی لوگاں واسطے ہے یا دوسرے واسطے بھی ہے صدقے سیاح صدقے خوب ہے ماشاءاللہ اگر سب واسطے ہدایت ہے
کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کرنا ضروری ہے، تو جو سیاست میں آئے ہوئے ہیں یا سیاست میں آنا چاہتے ہیں عمران خان کی طرح، وہ روزانہ سیاست کے لیے بندے مارتے ہیں، لڑتے ہیں، پولیس بھی مار دیتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے؟ گنجیاں دا خاندان ہے، وہ اتنے عرصے تو سیاست کر رہا ہے، کیا انہوں واسطے بھی یہ ہدایت ہے کہ خبردار دوسرا سیاست دا نام نہیں لینا؟ کنیاں سیاسی پارٹیاں نے اگر فقط مذہبی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ پابندی ہے، سیاسی گفتگو سیاسی مسئلے کو ہاتھ نہیں لگانا، تو لبیک والوں کو تو خود کھینچ کر ووٹوں میں شامل کرتے ہو، وہ مذہبی نہیں ہے؟ لبیک والے مذہبی ہیں، مذہبی ان کو تو خود تم سیاست میں کھینچتے ہو۔ قانون نمایاں ہونا چاہیے، ایسا مخفی مبہم قانون جس کو سمجھنے میں لوگوں کو دشواری ہو، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اس قانون کو نہ سمجھ پائیں، ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ فقط ہمارے لیے ہے کہ تم سیاسی گفتگو نہ کرو، تو پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کی ذرا وجہ بھی بیان کرو۔ صدقے سونا صدقے، بے شک مجھے تو عجیب سا لگتا ہے، پتہ نہیں ہم کس جہان میں جی رہے ہیں۔ پاگل لوگ ہم پر مسلط ہیں، ان کے پاس ایک ڈنڈا ہے، اسلحہ ہے، ایٹم ہے، اس کی وجہ سے ہم پر مسلط ہے، ورنہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے دماغ سے جو منہ میں بات آتی ہے وہ کیا بات ہوتی ہے۔ لا یشعرون بما یخرج من افواہہم، کیا منہ سے نکل رہا ہے، کیا دے رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اگر سیاست گناہ اور جرم ہے تو سب کے لیے ہونی چاہیے، اگر عبادت ہے تو پھر ہمارے لیے بھی فرض ہے۔ سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کا، اپنی قوم کا نفع نقصان جو ہے اس پر کلام نہیں کر سکتے۔ گلی ڈنڈا کھیڈن والا ساری زندگی دا کنجر بندہ ہوئے، وہ سیاست دا امام بن جاتا ہے، جڑا رسول اللہ دے دین دی ساری زندگی خدمت کر رہا ہے۔ کوئی سیاست دان اپنا لیاؤ میرے سامنے بٹھا دو، ایک گل لگے میرے آگے جیت جاوے، میں نک بڑھا دے سکتا۔ بولو جناب سمجھ آ رہی ہے، ہاتھ چوک کے بولو ایک باری مارد سبحان اللہ۔ بھئی یہ میں حکومت سے وضاحت چاہتا ہوں، ہماری پریشانی دور کرو، قوم کی پریشانی دور کرو، ہمارا راستہ متعین کرو۔ ایسی مبہم اور ایسی لچر سی باتیں جو ہیں وہ ہمیں نہ سنایا کریں۔ بات نہیں سمجھے؟
باقی رہا فرقہ واریت، کہ فرقہ واریت پر نہ بولیں۔ الحمدللہ ہم فرقہ واریت پر نہیں بولتے، ہم اسلام پر بولتے ہیں اور مذہب اہل سنت پر بولتے ہیں۔ ہم کسی فرقی کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، ہم اپنے دین کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے مذہب کو سامنے رکھتے ہیں۔ فرقہ واریت تو اسمبلی میں ہوتی ہے، اسمبلی میں فرقہ واریت ہوتی ہے، جہاں پر ایک قوم کے انتہائی بزام خیش یا بزام قوم بڑے دانشور اور قوم کے حل و عقد کے مالک وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کبھی چودھری پرویز الہی کا بازو ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی کرسیاں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھائی، ہمیں اپنا رونا رونے دیا کریں، ہم پر رونے پر پابندی نہ لگائیں۔ اگر آپ اسی طرح ظلم کرتے رہے تو ہم تو روتے رہیں گے، تو رونا ہمارا نہ روکیں، اپنے ظلم کو روک لیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم بات کرتے ہو، اسلام کا نام لیتے ہو، تو اس کے اندر تو یہ موجود ہے کہ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اس کی حکومت میں ایک عام آدمی بھی اٹھ کر اس کا حساب لے سکتا ہے، اور وہ لیا گیا، ایسا ہوا۔ یہ چھوٹا سا ملکی جو ہے، اس ملکی کا کیا ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ فاروق اعظم، اور ایسا عجیب سیاستدان کے جن کو مذہبی، اسلامی، دینی، سیاسی رہنما سمجھنا مسلمانوں کا فرض ہے، جس کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے عمر یہ دو چادریں کہاں سے آ گئی؟ تو عمر کو جواب دینا پڑتا ہے، گلے نہیں لگ جاتے، گلے نہیں پڑتے اس کو مارتے نہیں ہیں۔ تو کم از کم اگر ان لوگوں کا نام لیتے ہو تو چلو سارا کام نہیں، وہ تو جس کا کرنا ہے کر رہے ہیں، چلو تھوڑا سا کام تو ان کا لے لیا کرو۔ ہاں چلو اتنا بات تو لے لو۔ میرے دوستو، یہ ابتدائی بات تھی، اس ابتدائی گل تو بعد میں اپنے موضوع والا ہوں۔ یہ موضوع میں زندگی کدی ممبر سے بیان نہیں کیتا، ان گفتگو کرتا سا۔ آج میں ممبر سے سننے لگا، زبان، تعلیم اور تہذیب میں فرق۔ دو گلاں تے غور فرماؤ۔ ایک تے تسی اس بندے دا بیان سنن لگے ہو جیڑا ایہو جائے حقائق نو تہ تک جاندا، اور دوسرا ہے ذہن وچ رکھنا کہ تساں اس موضوع دے ابجد تو ہی واقف نہیں ہوگے۔ تساں تے جتھے رہا پورے جڑے مشائخ تواڈے بیٹھے نے وہ بھی واقف نہیں ہوگے۔ عام تاثر پایا جاتا ہے زبان میں کیا حرج ہے، زبان میں کیا خرابی ہے، وہ ایک گلاں او کردے نے جڑے کھچاں دے کھچ نہ عرف نو جان دن، نہ لغت نو جان دن، نہ حالات نو جان دن۔ اے دنیا دا جدید عرف جو بن چکا ہے، اس عرف کو سمجھنا
یہ دین کے خادم کے لیے فرض ہے، اور اگر نہ سمجھے تو جاہل ہے، چاہے جتنی مرضی کتابیں پڑھ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ زبان، تعلیم، تہذیب، کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں۔ تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ ہے جی فرنگی تہذیب ہے، یہ ہندوان دی تہذیب ہے، یہ چائنا دی تہذیب ہے، یہ فلانے ملک دی تہذیب ہے، فلانے قوم دی تہذیب ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تہذیب کا ایک لغوی معنی ہے، وہ طالب علم لغت کھول کر سمجھ سکتا ہے جی۔ تہذیب کا معنی ہے کانٹ چھانٹ کرنا، اصلاح کرنا، زوائد ہٹا دینا، ضرورت کی چیزوں کو رکھ لینا، یہ تہذیب ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ لیکن تہذیب دا دینہ وچ تے قوماں وچ جڑا معنی کیتا جاندا ہے نا شاہ جی، تہذیب کس نو کہندے نے؟ تہذیب آکھدن ہر قوم دے افکار جنہاں نو عقائد بھی آکھیا جاندا ہے، اعتقادات بھی آکھیا جاندا ہے۔ عقائد یا افکار کہہ لو تو دوسرے اعمال، افکار و اعمال کے مجموعے کو تہذیب کہتے ہیں۔ ہندوان دے اپنے افکار، سوچاں نے، عقیدے نے، نظریات نے، انہاں دے اپنے اعمال نے، انہاں نظریات عقائد دے مطابق عمل کردے نے، انہاں دے اپنے افکار تے اپنے اعمال، آکھو اے ہندوان دی تہذیب ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ صدقے فرنگیاں دے، یہودیاں دے، عیسائیاں دے، اہل یورپ دے اپنے افکار نے، اپنے اعمال نے، انہاں دے افکار و اعمال دا مجموعہ کرو تے انہاں دی تہذیب بن جاندی۔ زمانہ جاہلیت، ابو جہل دا دور، انہاں دے اپنے افکار، اپنے اعمال سن، اپنے نظریات سن، اپنے افعال سن، انہاں دا مجموعہ کٹھا کرو تے انہاں دی تہذیب بن جاندی ہے۔ اگر محمد کریم دے افکار و اعمال نو کٹھا کرو تے محمد کریم تے اسلام والیاں دی تہذیب بن جاندی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، امام الغیرت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میرے دوستو، اگر تہذیب دا معنی مطلب دوسرے لفظیں جزا کریے تو نظام حیات، نظام زندگی یہ بھی کہہ سکتے، طرز حیات، طرز زندگی یہ بھی کہہ سکتے۔ تہذیب ہون کی بنیا؟ عقیدے، بولو بولو، ہر قوم دے عقیدے، انہاں دے عمل، انہاں نو روڑاؤ تو کی بن گئے؟ تہذیب بن گئی۔ ہر قوم دی اپنی تہذیب ہوندی، اسلام دی بھی اپنی تہذیب ہے۔ سمجھ دو کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اغیار کے افکارو
تخیل کی گدائی ساڈا قلندر اقبال فرماؤں ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اغیار کے افکارو تخیل کی گدائی کیا تجھ کو نہیں تیری خودی تک بھی رسائی او قوم اپنا وجود مٹا بیٹھ دیئے جڑے دوسریاں دے افکار و اعمال لیندے نے اقبال فرماندے نے او غیران دے فکر و تخیل تے اعمال دی گدائی کرنا لیا تینو حیا نہیں ہوندی اپنی خودیا مٹائی جانے معلوم ہویا ہر قوم دی اپنی تہذیب ہوندی ہے تے ساڈا اسلام تے پھر ساری کائنات دا واحد سچا دین ہے لہذا اسلام دی تہذیب ساری کائنات تو نمایاں تے بے مثال تہذیب ہے سبحان اللہ بے شک بولو بولو سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ پھر توجہ کرو میں قرآن مجید دے حوالے نال گل کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید اتارے آئے اس قرآن دے ذریعے اللہ نے سانو عقیدے بھی دیتے نے سانو عمل بھی سمجھائے نے جنہاں نو ملاؤ تے محمد کریم دی سنت بن جاندہ ہے سبحان بول دیو کہ نہیں ہوئے سانو ساڈا اسلام ایسا نہیں اللہ معاف کرے ادھروں جاہلیت ادھروں جاہلیت ادھروں جاہلیت کافران دیاں گلاں رلا کے کافران دے افعال افکار اعمال رلا کے تے اسلام بن جاوے یا اسلام دی تہذیب بن جاوے نا ساڈا قرآن دسدا اے او مسلمانوں تسا میرے حبیب دی اتباع کرنی جے ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو میرا رسول جو توانو دے وے او لے لیا جے جتھوں روکے اتھوں رک جایا جے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ امام آباد شریف توجہ ہے سبحان اللہ سچی دسیا جے تہاڈا نبی تانوں مکمل دین دے گیا ہے یا تانوں بے لگام چھڑ گیا مکمل بے سہارا چھڑ گیا بے اصولہ چھڑ گیا کچھ بھی نہیں دے گیا جدروں مرضی تسی جویں مرضی آپاں لے کے تے اپنی تہذیب بنا لواਂਗੇ سانوں نبی یہ سال چھڑ گیا ہے بولو تو صحیح ذرا تہاڈا نبی سب آپ ہی تے کہندے جے مکمل رابطہ حیات دے گئے تو لعنت ہے اس لوگوں پر جو خنزیر کے بچے کہتے ہیں اسلام کی کوئی تہذیب نہیں اسلام کی اپنی کوئی تہذیب نہیں یار سورہ بغیر تھا لعنتی یا سور دے بچیا نبی دی تہذیب نہیں تو اور تیرے پیو دی تہذیب عجیب گل لیا بھائی ماشاءاللہ یہ کہنا اسلام کی کوئی تہذیب نہیں اسلام کی کوئی تہذیب نہیں ایسا مسلمانوں نے منہ سے سننا ایسے بدترین کافر کہاں ہوں گے جو کہیں ہمارے رسول کی تہذیب بھی نہیں بول دو کہ نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر تہذیب سمجھ آ گئی تعلیم کے نو کہنے نے تہذیب سکھانے کے عمل کو کہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوئے اتھے دنیا دے پروفیسر سارے کٹھے ہوئے تو انگلہ منہ پا کے باندراں کو بہ رہے ہیں
حیران ہون بھی کی پیا کہندا بے شک ماشاءاللہ تعلیم کس کو کہتے ہیں تہذیب سکھانے کے عمل کو کہتے ہیں جس لئے تہذیب سکھائی جاندی ہے وہ تعلیم بن جاندی ہے افکار و اعمال کے مجموعے کو تہذیب کہتے ہیں اور پھر انہی کو سکھانا بار بار بچے کو یہ تعلیم بن جاتی ہے اور جو زبان ہوتی ہے وہ تعلیم نہیں ہوتی تعلیم کا ذریعہ ہوتی ہے بے شک بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سمجھتے پائے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تہذیب افکار عقیدے عمل وہ دا مجموعہ ہے وہ سکھانا بار انہوں تعلیم کہہ دینے تے زبان وہ ذریعہ ہوندی ہے ہون زبان عربی بھی وہ دا ذریعہ بن سکتی ہے اردو بھی بن سکتی ہے پنجابی بھی بن سکتی ہے دنیا دی کوئی زبان بن سکتی ہے انگلش بھی بن سکتی ہے ہاں جی تہذیب سکھان دا نام تہذیب دا تاکیے تہذیب سکھان دا نام تعلیم ہے تعلیم دا ذریعہ ہمیشہ زبان ہوتی ہے تے سجنوں معلوم ہویا زبان نو تعلیم سمجھنا کسے پھدو دا کام ہے زبان تعلیم نہیں ہوتی زبان ذریعہ ہوتی ہے تعلیم اس تہذیب سکھاون دا نام ہے ہون تہذیب ہووے کافران دی تے تعلیم ہو سی کفر تہذیب ہووے ہندوان دی تعلیم ہووے گی کفر تہذیب ہووے نبیان دی تعلیم ہووے گی فرض نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حق کی صبح باطل کی شام توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیر اللہ اکبر و کبیر سبحان اللہ بنیا ان مثال دینے ہیں سمجھامن آستے دیواں بسم اللہ اچھورا کپ دے ہو رہا میرے ہاتھ جکیے بولو تو صحیح برتن جو کچھ مانا ہوندہ ہے نا مانا جو مطلب جو تہذیب ہوندی اور سمجھو اس برتن نے پائی ہوئی چیز ہے اور جو زبان ہوندی ہے وہ بھانڈا تے برتن ہے ہون اس برتن نے دودھ پا دیو تے تواڈی مرضی پیشاب پا دیو دودھ پاؤ گے تے دودھ پاک سی اس برتن بھی پاک رہنے اگر اس برتن اچ پیشاب پا دیو تو آپ پلیت سی تے برتن بھی پلیت ہو جانے الفاظ جڑے ہوندن بولیاں جڑیاں ہوندیاں نے بھانڈے ہوندن جو دل اچ مطلب پہ ہوندن او ہے اصل بھانڈے چ پائی ہوئی چیز سٹی ہوئی شے اگر او ہوئے گی پاک تہذیب ہوئے گی پاک تے زبان روے گی پاک اگر او ہوئے گی پلیت تے زبان روے گی پلیت ہون عربی زبان پاک ہے یا پلیت ہے پاک ہے پاک ہے ذرا بولو چاہ مرو سبحان اللہ لیکن سن اے زبان بھاویں پاک ہے لیکن اگر اس زبان تعلیمات تے تہذیب تے عقیدے تے کرتوت ابو جہل تے کافران دے سن تے اے زبان پلیت سی کیوں ویچ آؤنالا سودا جو پلیت سی تے جس لے کملی والے آئے نے زبان ہوا ران دیتی ہے تے حضور نے ویچ اپنا دودھ تعلیمات قرآن تے حدیث دی جو پائی ہے اسے زبان
زبان نو پاک کر کے تیرے ساڈے واسطے دین دی بنیاد بنا چھڈی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تعلیم و تہذیب مصطفیٰ۔ اللہ آ رہی ہے سمجھ کوئی نہ؟ تو ایدہ مطلب یہ نکلیا زبان عربی سی کوئی زبان کوئی سی، ابو جہل دے منہ سی تے کفر ونڈ دی سی، محمد کریم دے منہ شریف چاہیے تے نور پہ ونڈ دی۔ سبحان اللہ، بے شک زبان ایک ایویں بھانڈا ہی کوئی اور قرآن سنو، ابو جہل دے قصہ بھی سنو تے قرآن دا قصہ بھی سنو۔ سبحان اللہ، سناواں بسم اللہ، تاکہ دوماں دی تہذیب دی کچھ جھلکی جناب دے سامنے آ جائے۔ ادھر بیگ سجنا، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ابو جہل دا دور سی، ابو لہب دا دور سی، عرب دی جاہلیت دا دور سی، انہاں دی کیونکہ اپنی تہذیب، اپنا عقیدہ تے اپنا عمل سی، جیدے وچوں ایک عمل انہاں دا بیان کرن لگا جنہوں قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے، اشارتاً بیان فرمایا ہے۔ انہاں لوکاں دیاں عورتاں، توجہ، انہاں لوکاں دیاں عورتاں، انہاں لوکاں دیاں عورتاں ہر میدان دے اندر، ہر میلے دے اندر، ہر بازار دے اندر عورتاں زیب و زینت سنگار کر کے سریام آؤندیاں سن، بندے بڑیاں پھساندے سن، بڑیاں بندے پھساندیاں سن، یہ سلسلہ انہاں دا چلدا سی۔ یہ تہذیب جاہلیت دی سی، زبان بھاویں عربی سی، بول دے عربی سن، لیکن کرتوت کافراں دے سن، بغیرتاں تے دلیاں دے سن۔ دھی بہن کسے دی منظر عام تے لوکاں دے سامنے جیڑا مردی ہاتھ لا رہا ہے، جیڑا مردی پھسا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں سی ہوندی۔ پروردگار جل مجد الکریم نے اس تہذیب تے لعنت پائی۔ ساڈا کملی والا اسلام دی تہذیب دین آیا تے اللہ نے ارشاد فرما دیتا عورتاں نو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی شیخ۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروردگار نے اپنے حبیب نو بھیجیا، اے نہ فرمایا محبوبہ ساریانو رلا کے رکھ، ساریانو نال چلا کے رکھ، کسے نو برا نہ آکھی، کسے نو برا نہ بولی، کسے نو کچھ نہ آکھی، فرقہ واریت دی گل نہ کری، نا نا۔ اللہ نے صاف فرما دیتا حبیبہ اپنے گھر والیاں تے مسلمانہ دیاں عورتاں نو فرما دے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مسلمانہ دیاں عورتاں اپنے آپ نو قرآن سنا رہے ہیں، سنو گے؟ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، غصہ کر کے تو نہیں سنو گے؟ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑا قرآن نو دل دی خوشی تے رضا مندی نال نہ سنے وہ کافر ہوتا اللہ اکبر اللہ مومن دی شان ہے جس لئے قرآن سن دے او دا دل ٹھرد ہے سبحان بے شک زادتہم ایمانا ایمان انہاں دا ود دے اور ود دے ان گل سمجھا نہیں ہوئی اللہ پاک نے اپنے حبیب نو فرمایا مسلمانہ دیا عورتاں نو فرما دیو غیر مرداں دیا تھاواں اپنے آپ دی زیب و زینت اور حسن وخاون دا کم نہیں کرنا انہاں تھاواں دے نہیں جانا ولا تبرجنا اگرچہ کئی بار وضاحت کی تھی ہے اس مجمع دے اندر بھی کر دینا تبرج مصدر باب تفاعل کا برج سے ماخوذ ہے کس سے ماخوذ ہے برج اس کا ماخذ ہے مشتق منو نہیں مصدر نہیں ماخذ ہے برج برج کس کو کہتے ہیں برج کنو کہتے ہیں سڑکاں دے اوتے برجیاں ہوندیاں سڑکاں دے اوتے برجیاں لگیاں ہوندیاں اچھا جا پلر بنیا ہوندا ہے ستون جا اچھا جا ستون بنیا ہوندا ہے جدے تے لکھیا ہوندا ہے محکمہ زراعت دی طرفوں فلان دی طرفوں اینو برجی کہندے نے لاہور دے اندر چو برجی 4 برج مینارے جے بنے کھڑے نے مینارہ جڑا ہوندا ہے انہوں او رستے دے اوتے ہوندا ہے لنگدا ٹپدا ہر کوئی ویکھدا ہے لنگدا ٹپدا ہر کوئی ویکھدا ہے برجی نو اللہ نے فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی سبحان اللہ او مسلمانہ دیا عورتاں تساں پہلے زمانہ جاہلیت دیا عورتاں وانگوں برجیاں نہیں بننا بول جے غیرت والا بیٹھا ایمان والا تے بول دلے نال میری گل ہی نہیں دلے نال کوئی گل نہیں اب فرقہ واریت دی گل کرنی نہیں ایسا صرف اسلام دی گل کرنی ہے سبحان اللہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی جے میں پہلی جاہلیت دیاں عورتاں اپنے آپنو برجی وانگوں لوکاں دے سامنے کھلار دیاں سن ادھروں آؤندا بھی ویکھدا سی ادھروں آؤندا بھی ویکھدا سی جیڑا مردی ہاتھ لا کے جاندا سی جیڑا مردی برجی نو گوڈا مار کے جاندا سی جیڑا مردی ارک مار کے جاندا سی جیڑا مردی چھیڑ کے جاندا سی انہوں کوئی پرواہ نہیں سی ہوندی اللہ نے فرمایا محبوبہ وہ جہلیت والیاں دی تہذیب سی انہاں نو اپنی تہذیب دس مسلمان عورتوں تساں برجیاں وانگو نہیں پڑھنا گھر وچ رہن والا چراغ بننا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ شفیع محمد لجپال توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ نہیں سمجھ آ رہی قرآن سنا رہے ہیں قرآن سنانا تو فرقہ واریت کو نہیں نا جب قرآن سنانا فرقہ واریت ہے تو مڑ تو فرقہ واریت فرض ہو گئی فرمایا ولا تبرجن
ظاہر نہیں ہونا، ظاہر نہیں ہونا، ولا تبرجنا، برجی نہیں بننا، جیڑا مرضی آوے گوڑا ماری جاوے، جیڑا مرضی آوے آنکھ ماری جاوے، جیڑا مرضی آوے ہاتھ ماری جاوے، جیڑا مرضی حسن تسی جان جان کے کدی باواں کھلارو، کدی سینہ کھلارو، کدی اکھاں کھولو، کدی چہرے کھولو، خبردار! اللہ نے فرمایا محبوبہ اعلان کر دے، یہ جاہلیت کے کافروں کا کام ہے۔ معلوم ہوا جاہلیت اور جہالت والے لعنتیوں کا کام عورتوں کو باہر رکھنا ہے، باہر چلانا ہے، اور نبی کی غیرت اور نور اور روشنی والوں کا کام عورتوں کو گھر میں رکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد، اللہ اکبر! زندہ باد۔ اور سمجھ آئی کوئی نہ؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہن دیکھو جس چیز نو اللہ فرماوے جہالت، جاہلیت، جیڑا کسے دے سینے چ علم ٹر ٹر کردا ہے نا، ٹر ٹر، وہ میرے سامنے بہ جایا، میرا سامنے اللہ دا قرآن پہ کھول لینے ہیں۔ اگر اللہ نے عورتاں دا باہر ظاہر ہونا، مرداں دے میلیاں وچ، ٹھیلیاں وچ، بازاراں وچ ادھر ادھر جانا، لوکاں مغیراں نال بہ بہ کے گلاں کرنیاں، گپ شپ لاونی، اے ساری لعنت نہ آکھی ہوئے تے جہالت نہ آکھی ہوئے اللہ دے قرآن نے، تے میری زبان وڈ لئی، تے جے اینو اللہ جہالت فرمایا ہوئے تے سمجھ لے او وڈا ہی لعنتی دا پتر ہے جیڑا اے ہو جائے کما سکھامن نو آکھے علم ہے۔ انہوں آکھو کتے دیا پترا، سور دیا بچیا، مسلمانہ نو کافر نہ بنا۔ بے شک، بے شک، یہ دیدہ دلیری انہوں آکھنا ہے اسلام ہے، یہ نبی دی سنت لاکھ لعنت دے ہو جا سور جمدہ، یہ دی تھا تے وٹا وٹمانی دا جام پہندہ ہو چنگا سی۔ بے شک، بے شک، بے شک، ماشاءاللہ، صدقہ لعنتیا گھوں کھانا تے برفی تے نہ بنا۔ ماشاءاللہ، قرآن خدا دا قرآن ہے، بولو مرے سبحان اللہ، اللہ دا قرآن ہے۔ جاہلیت دی تہذیب قرآن نے بیان فرمائی، محمد کریم تے اسلام دی تہذیب بھی اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی۔ وہ کی کر دے سن عورتاں نمایاں کچھ ماری، آؤ میڈم میڈم میلے میں چلے، میڈم فینکشن ہے، فینکشن کتی دیا پترا، فینکشن بھونکنا ہے، تو تے ابو جہل دی نسل ہے۔ محمد کریم دا پیغام اگر قرآن چے ہوئے میرا نک وڈ نہیں تے لانتیا تو ابو جہل دی نسل ہے، محمد دے وارث اساں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ شفیع محمد لجپال، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اللہ
بات سمجھوئے میں تم سے سوال کروں گا آپ نے جواب دینا ہے جاہلیت دیاں عورتاں کی کر دیاں سن قرآن نے درسیا مردان دے سامنے غیر مردان کے اور میں تیرے تے سوال کرانگا ساڑھے سونے نبی دے گھر والے بھی یہ میں کر دے سن بول نہیں تو بوتھے دے آوے گی سبحان اللہ خدا دی طرف ہوں میری طرف نہیں خدا دے جاندہ پیا ساڑھے حالات سچی دس مولا علی دے گھرے میں کہے سی صحابہ دے گھرے میں ہے سن اللہ فرما رہا ہے پہلا جاہلیت دیاں عورتیں کر دیاں سن اچھا ہون یہ دس یہ دا مطلب تے صاف نکلیا کہ یہ سارے کام کنن دینے جاہلان تے جاہلیت والے کافران دینے اللہ نے انہوں صاف جہالت تے جاہلیت فرما دیتا جو جاہلیت ہو وہ جہالت ضرور ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھنا ہر جہالت جاہلیت نہیں ہوتی ہر جاہلیت جہالت ضرور ہوتی ہے بے شک علمی باتیں ہیں میں اشارے کر رہا ہوں جاہلیت کو جہالت ضرور کہنا پڑے گا کیوں جاہلیت ان افکار و اعمال کو کہتے ہیں اس لعنتی تہذیب کو کہتے ہیں جو خدا کی ہدایت سے خالی ہو اللہ اتھے راہبر نہ ہوئے جتھے رب راہبر ہوئے انہوں جاہلیت نہیں آندے نہ جہالت آندے نہ انہوں علم تے نور رکھ دینے بے شک ماشاءاللہ سمجھ نہیں آئی نہیں جاہلیت کا پتہ لگ گیا جہالت بھی آ گئی جاہلیت بھی آ گئی اور اللہ نے دسیا کہ عورتاں دے ایک کم یہ جاہلیت تے کافران دے نے مومن والے بول مر ڈرنا بول 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 سبحان اللہ تینوں اے پئی ہونی ہے بھی چشتی تو گھر جان جوگا نہیں رکھن لگا ہے تو ڈلیاں رسیاں دے کے کھڑا ہی بہت کھلا بیٹھا بہت کھلا کھڑا بیٹھا ہن جتیاں ہی کھانے دس دیا جتیاں کھانا ہی دس دا ہے کدوں جدوں رن دے کے صحیح گل چ کرو گے مسلمانوں ذرا غور نال سمجھو ہن گل سمجھو اگر پردہ غیرت اور گھر بیٹھنا باہر نہیں اگر پردہ اور غیرت اور گھر بیٹھنا سکھایا جائے تو یہ بھائی گھر بیٹھنا ہے ہمارا فرض ہے یہ عقیدہ ہے پھر ایک پردے دار بن کر بیٹھ جانا یہ عمل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عقیدہ ہے یہ عمل ہے یہ دونوں سکھا دینا یہ تعلیم ہے اور اگر عربی کے ذریعے سکھا دو تو عربی ذریعہ بن جائے گی تے جب میں پنجابی سمجھا رہا تے پنجابی ذریعہ بن جائے گی یہ ذریعہ جو سکھا رہا اے تعلیم مصطفیٰ دیئے بھاویں زبان پنجابی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے سمجھ نہیں آئی نہیں سبحان اللہ میں تعلیم دے رہا ہوں میں تعلیم دے رہا ہوں کیوں تہذیب رسول اللہ کی آپ کو سکھا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان سکھا رہا ہوں تہذیب سکھانے کے عمل کو تعلیم کہتے ہیں زبان کوئی بھی ہو
اگر تہذیب ہو وہی جاہلیت اور کافروں والی، زبان عربی ہو تو کفر ہے، اگر تعلیم ہو یہی جو رسول اکرم کی ابھی قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اگر تعلیم یہی ہے زبان عربی ہو تو تب بھی فرض، زبان عربی ہو تو نور ہے، زبان پنجابی ہو تو نور ہے، زبان سرائکی ہو تو نور ہے، زبان پشتو ہو تو نور ہے، کیوں؟ وہ دودھ جو ہویا باویں جیڑے مرضی بھانڈے جو بالا بے شک بے شک بے شک